عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، جلال، ہر طرح کی تعریف کی لائق ذات صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسا بہترین انعام تحفہ نصیب فرمایا، اور اس کے ایکسپلینیشن کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بہترین نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں امت محمدیہ کو عطا فرمایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر طرح طرح کی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک، اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع اختیار کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ہے توحید. امت محمدیہ کے لیے توحید ایک نعمت اور ایک ضرورت. کیونکہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کی ضرورت میں نہیں آتی، انسان اس وقت تک اس کو ویلیو دیتا نہیں ہے، انسان کے پاس اس کی اہمیت نہیں رہتی ہے. جب انسان کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر میرے کام نہیں ہو سکتا، میں انکمپلیٹ ہوں، تو انسان جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، توحید ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے اللہ کی، اور ہمارے لیے ایک ضرورت بھی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت بھی میں نے تم پر مکمل کر دی، دین بھی کمپلیٹ کر دیا، نعمت کو بھی مکمل کمپلیٹ کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے یا پھر اپنے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین میں پسند کیا ہوں وہی دین تمہیں بھی دے رہا ہوں.
اللہ یہی حکم دیتا ہے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دین میں پسند کیا ہوں وہی دین تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی اور دین پسند کر لوں تمہارے لیے کوئی اور دین چھوڑ دوں، نہیں، جو دین میرے نزدیک محبوب ہے اسلام وہی میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی بہترین بات بتاتے ہیں، هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے، اس اعتبار سے حیث اکمل تعالی لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کیونکہ اللہ نے امت محمدیہ کو ایک ایسا دین دیا ہے، ایک ایسا ریلیجن دیا ہے کہ اس کے بعد انہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ریلیجن کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایک سبجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، کسی ایک ورک کر رہے ہیں کسی ایک چیز پر، اور ہمارا باس ہم سے کہہ دے کہ ایک کمرے کے اندر اس سے ریلیٹڈ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اس سبجیکٹ سے اس چیز سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، کسی اور چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے، بس تمہیں تمہاری نالج کے مطابق، تمہاری عقل اور سوچ کے مطابق تمہیں وہ چیز ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کے وہاں پر اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہیں پورا مکمل کمپلیٹ دین دیا ہے، تمہارے ہر پرابلم کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے، بس تمہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اسے تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کسی اور جگہ سے تمہیں چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر سے کب چیزیں لاتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس وقت ہم لوگ باہر سے جا کے اس کو خریدتے ہیں، اس کو لاتے ہیں۔ اگر پہلے سے وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے پھر باہر سے لا کر اس کو اپلائی کرنے کی بیوقوفی ہوگی نا ہمارے لیے۔ پہلے سے وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے پھر ہم باہر سے اس کو لاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ساری چیزیں تمہیں دے چکا ہوں، بس تم ڈھونڈ کر اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جتنے بھی دین دنیا کے اندر آئے ہیں، دین اسلام یہ آخری دین ہے، اس سے پہلے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، جتنے دین دنیا کے اندر آئے، سب کا مقصد کیا ہے؟ چلو آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، جتنے نبی دنیا میں آئے، جتنے دین اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر؟ دین الگ، نبی الگ، رسول الگ، ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن مقصد دیکھیے میرے بھائیو، توحید۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے نبیوں کو بھیجا دنیا کے اندر، بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، بہت سارے دین اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لائے ہیں، لیکن مقصد تھا صرف اور ایک ہی ایک، اور وہ توحید۔ اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بے شمار دلائل، بے شمار آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑی بہترین آیت ہے، غور سے سننا ہے اس آیت کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ توحید کی گواہی سب سے پہلے اللہ نے دی ہے، شہیدہ مانے گواہی دینا، شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے والملائکہ، میرے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی گواہی دی، صرف فرشتے نہیں، آگے اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے بھی اس کی گواہی دیے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں، اللہ کی گواہی سے مطلب یہ ہے کہ بَيَّنَ وَأَظْهَرَ بِمَا نَسَبَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى تَوْحِيدِ، توحید کو سمجھانے کے لیے جتنے دلائل، جتنے ایویڈنس ہو سکتے تھے، سارے کے سارے دلائل اللہ نے دے دیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جتنے دلائل، جتنے ایویڈنس ہو سکتے سارے کے سارے دے دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مختلف ہے، ان کی سوچ الگ الگ ہے، ایک انسان ایک دلیل کو کبھی فالو نہیں ہوتا، اس کے مائنڈ کے مطابق نہیں آتی وہ حدیث، وہ دلیل، تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے دلائل توحید کے لیے بیان کر دیے تاکہ لوگ اپنی سوچ کے مطابق ان پر وہ دلیل برابر فٹ آ جائے۔ لیکن مقصد، دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے میرے بھائیو، توحید۔ جیسے دنیا میں نبی بہت زیادہ ہیں، کتابیں بہت زیادہ ہیں، دین بہت زیادہ ہیں، لیکن سارے نبیوں کا، ساری کتابوں کا، سارے دین کا ایک ہی ایک مقصد ہے، وہ ہے توحید میرے بھائیو۔
اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سارے کے سارے دلائل بیان کر دیے۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے فرشتوں کی۔ فرشتوں کی گواہی سے کیا مطلب؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اقرت بتوحید اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تیرے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، فرشتوں نے اقرار کر لیا ہے۔ اور تیسری باری آتی ہے اولو العلم، علم والوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے علم والوں کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر لایا ہے انبیاء کو، ہم الانبیاء والعلماء من اہل الکتاب والمسلمین۔ سب سے پہلے آتے ہیں انبیاء، اس کے بعد جن لوگوں ان کے بعد آتے ہیں علماء، ان لوگوں نے بھی کہے اقرار کر لیا ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا۔ دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے اقرار کر لیا، اللہ نے بیان کر دیا کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھ کر اللہ کی توحید کو اقرار کر لیا کہ ہاں اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد وہی فرشتے اس کو لا کر نبیوں کے پاس لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ نبیوں کے پاس لا کر نبیوں کو سمجھایا فرشتوں نے کہ اللہ ایک ہے۔ جب نبی سمجھ گئے، نبی سمجھنے کے بعد انہوں نے کس کو سمجھایا؟ علماء کو سمجھایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی وراثت علماء کا ہے، انبیاء علماء کو دے کر گئے ہیں۔ انبیاء سمجھ گئے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو، اس کے بعد علماء کے اندر اس کو منتقل کر دیے۔ اور اب بہت سارے علماء پوری دنیا کے اندر پھیل کر اسی توحید کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں میرے بھائیوں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اولو العلم، علم والوں کی گواہی، یعنی نبیوں کی بھی گواہی اور ساتھ میں ساتھ علماء کی بھی گواہی۔ تو لہذا جب فرشتوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جب نبیوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جب علماء نے ایکسیپٹ کر لیا، تو مجھے اور آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ایکسیپٹ کرنا ہی ہے توحید کو۔ اس کے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہم لوگ۔ کرنا تو دور کی بات، ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ ہم کیا ہے؟ توحید کا اقرار کریں، ہر انسان کرا ہے توحید کا اقرار، توحید کو ایکسیپٹ کیا ہے ہر انسان، کیا کرے نہیں کرے بھائی بولو، کر کے آئے ہر انسان توحید کو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بولتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے کہا اے نبی یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے لیا تھا، کیا لیا تھا؟ اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، آدم کے بیٹوں سے تمہارے رب نے لیا تھا، مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب انہیں آدم سے پیدا کیا، ظہور کہتے ہیں پیٹ کو، جب آدم کی فصلی سے، آدم کی پیٹ سے ان کے بچوں کو نکالا، شاہدین علی انفسہم، انہیں انہی کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ سارے انسانوں کو اللہ نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے؟ سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، اے اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، شہیدنا پلس ہم نے اقرار کیا ہے، اے اللہ ہم گواہ بھی ہیں، صرف ایکسیپٹ نہیں کرے، اس کے اوپر ہم نے کہا اللہ ہم گواہ بھی ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہر انسان نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کے فرقے بدل گئے، لوگوں کے خیالات بدل گئے، لوگوں کے افکار بدل گئے، لوگوں کے دین بدل گئے، مسلک بدل گئے، مذہب بدل گئے، سب کچھ بدل گئے میرے بھائیوں۔ آج جو مشرک ہے وہ بھی اقرار کر چکا ہے، جو خبر پرست ہے وہ بھی اقرار کر چکا ہے، جو پیر پرست ہے، جو مرشد پرست ہے، جتنے بھی پرست دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، سب پرستوں نے توحید کو اقرار کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ الست بربکم، جو غیر کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، چاہے وہ پی ایم ہو، چاہے وہ ہیڈ ایم ہو، پرائم منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، ہر انسان نے اللہ کی توحید کو اقرار کر کے دنیا کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ تو ہی ازل کی بات، سٹارٹنگ۔ جس راستے سے ہم دنیا کے اندر آتے ہیں نا، ہماری پیدائش بھی توحید پر ہے۔ کس پر ہے؟ نبیوں کی دعوت توحید، کتابوں کی دعوت توحید، اس کے بعد فرشتوں کی دعوت بھی توحید، اس کے بعد ہم خود اللہ رب العالمین کے پاس توحید کا اقرار کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم وہاں سے جس راستے سے آئے ہیں نا، پیدا ہو کر ہماری پیدائش بھی توحید پر ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی کافر کے پیٹ میں پیدا ہوا تو اسے جنت ملتی کہ نہیں ملتی۔ اللہ بولتا ہے وہ کافر کے پیٹ میں پیدا ہوں دے، کس کے بھی پیٹ میں پیدا ہوں دے، بٹ انہیں اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ کس پر؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیر لیجئے، اس طرف آپ متوجہ ہو جائیے، سیدھے راستے کی طرف۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا،
یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت کہتے ہیں نیچر کو. کسے کہتے ہیں فطرت؟ نیچر کو. اور اللہ کا نیچر کیا ہے؟ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کی فطرت توحید ہے. کیا ہے؟ اللہ کی فطرت توحید ہے. اللہ نے کہا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ غالباً راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی فطرت اللہ نے قرآن سے واضح کر دیا، میری فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کی فطرت سے مراد توحید ہے. مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پر آگے کا جو ٹکڑا ہے نا، بڑا بہترین اللہ کے نبی نے کہا. دیکھیے ماحول کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا اثر کیسے ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. اس حدیث کو یہاں پر اسٹاپ کر کے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ٹاپک سے، ہمارے عنوان سے الگ ہٹ کر ہے. دیکھیے سب سے پہلے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بننے بگڑنے کی 3 جگہیں ہیں. 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے بچے بنتے بھی ہیں، بگڑ جاتے بھی ہیں. اگر وہاں پر بن گئے، اگر بگڑ گئے ہمیشہ کے لیے بگڑ گئے ہمارے بچے. ان میں سب سے پہلی جگہ ان کا گھر ہے. کیا ہے؟ ان کا گھر ہے. ان کا گھر، ان کے ماں باپ، یہ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ ہے جہاں پر ہمارے بچے بنتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے ماحول کی. گھر سے نکل کر بچہ باہر جاتا ہے، یہ دوسرا اس کا اسکول ہے، اس کی اسکول ہے، اس کا مدرسہ ہے، اس کی کالج ہے جہاں پر ہمارا بچہ بنتا بگڑتا ہے. اور ایک تیسری جگہ ہے جہاں پر وہ پڑھنے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، جہاں پر بھی ہمارے بچے بنتے ہیں. یہ 3 ہی جگہ ہیں جہاں پر بچے بنتے اور بگڑتے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بچوں کو تو پیدا کر دیتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد اسکول میں جا کے انہیں منتقل کر دیتے ہیں. کہاں پر؟ اسکول میں داخل کر کے سالانہ 7-8 ہزار روپے فیس بھر کے اپنے آپ کو اتنا بڑا ترم خان سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ کمپلینٹ شروع. کیا کرنا؟ کمپلینٹ کرنا اسٹارٹ. اسکول کو فون کر کے ہمارے بچے کو قرآن ریڈنگ آتی نہیں ہے، ہمارے بچے کو انگلش پڑھنا آنا نہیں، ہمارے بچے کو سائنس آنا نہیں، سوشل آنا نہیں، میتھ کچھ بھی آنا نہیں. ہمارے بچے کو اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ تمہیں سالانہ 8-10 ہزار روپے ہمیں بھرتے ہیں، تمہیں کیا کرتے ہیں اسکول میں؟ باقاعدہ کمپلینٹ اسٹارٹ اسکولوں اور مدرسوں کو کال کر کے. اور باقاعدہ ٹارچر اوپر سے 5 بار کمپلینٹ کر کو ہے، ایک بار بھی فیڈ بیک نہیں. کتنے بار؟ 5 بار اسکول کو کال کرے تو ایک بار بھی فیڈ بیک نہیں. آخر کیا کرتے ہیں اسکول میں؟ بھئی تمہیں کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا بچوں کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ان کا گھر ہے. تمہارے بچے کو قرآن ریڈنگ آنا نہیں، اس کا مطلب تمہارے اندر کمی ہے. کبھی قرآن لے کو بیٹھے گھر میں بچوں کے ساتھ، کبھی ریسپانسبلٹی کے ساتھ بچوں کو ہوم ورک کرائے گھر کے اندر بیٹھ کر. تمہیں کرتے نہیں سو تمہارے بچے بھی کرتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر آگے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ، کیا ورڈ ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے پیرنٹس، اس کے ماں باپ، يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اگر اس کے پیرنٹس یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی بن جائے گا. اگر نصارہ ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے تو بچہ بھی کرسچن بن جائے گا. اگر مجوسی ہے، آگ کے پوجا کرنے والے ماں باپ ہیں، بچہ بھی وہی کرنا اسٹارٹ کر دے گا. اگر ماں باپ درگاہ پرست ہیں، اگر ماں باپ پیر پرست ہیں، اگر ماں باپ کسی کے مزار کے آگے جا کے جھکتے ہیں تو بچہ بھی وہی کرے گا. سو بھائی تمہیں قرآن نہیں پڑھتے، تمہیں نماز نہیں پڑھتے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرتے، حرام کی چیزیں تمہیں کرتے ہیں اور بچے سے حلال کی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، کھول کو الماروں کے اندر سجا کو رکھ ڈالتے ہیں اور بولتے کہ بچے کو اسکول بھیج کو 1 سال ہوتا ہے، 1 آیت ڈھنگ سے پڑھ سکتا نہیں ہمارا بچہ. اور دوسری چیز کوآپریٹ بھی رہتا نہیں پیرنٹس کی طرف سے. مہینے کے 30 دن رہتے ہیں، یا بھی 29 یا بھی 28 لیپ ایئر رہتا نا، 28 29 30 دنوں میں 20 دن گھر میں رکھ لیتے. ٹانگ درد، پاؤں درد، گھر بنانی، گھر خالی کرانی، پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنا کو بچوں کو گھرا میں رکھ لیتے. اور آخر میں آ کو بولتے 10 دن اسکول میں چھوڑ کو، یہ بار رزلٹ ہمارے بچے کا آیا نہیں. غلطی کس کی ہے یہاں پر؟ پیرنٹس کی غلطی ہے نا. بھائی ان کا تو انہوں دیتے ہیں 1 آف دا بیسٹ، اگر نہیں دیے ٹیچرز تو اللہ ان کو پکڑتا. تمہیں کیا کرتے گھر میں بیٹھ کو؟
تمہارا بچہ نہ بنتا بگڑتا، سو تمہیں جیسا رہتے بچہ ایز اٹ از ماں باپ کو کاپی پیسٹ کرتا۔ ماں باپ ڈھنگ کے رہے تو بچے بھی ڈھنگ کے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، اس کے پیرنٹ جیسے رہتے ہیں بچہ بھی وہی فطرت اسلام اختیار کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یُحَوِّدَانِ او یُنَصِّرَانِ او یُمَجِّسَانِ، بس ایگزامپل کے طور پر اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا۔ ورنہ آپ دیکھیں تو کئی سارے فرقے دنیا کے اندر نکل چکے ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کے راستے پر چلتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں بچے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ ڈھنگ کے ہو جائیں آج۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بات کا پتہ چل گیا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کس پر آتا ہے؟ فطرت توحید پر آتا ہے، توحید کو ایکسیپٹ کر کے بچہ آتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں بچہ بھی وہی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو بات یہاں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب دنیا میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، آنے کے بعد نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، بس بچہ پیدا ہو گیا۔ اب ان کی تربیت کی باری آتی ہے کس کی؟ نبیوں کی۔ نبیوں نے آ کر ہمیں بتایا اللہ کون ہے، نبیوں نے آ کر ہمیں بتایا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، سب نبیوں کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں رسول بھیجے، نبی بھیجے۔ ان کا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ کس کی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جانا۔ طاغوت کے اندر یہی چیزیں آتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں اس کو دین سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری کس میں آتے ہیں؟ طاغوت کے اندر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ بولتا ہے جو میں نے کہا، جو میرے نبی نے کہا اس کو فالو کرو گے تو یہ ہوگا ان اعبدوا اللہ۔ اللہ کی عبادت کرنا مطلب نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ کی عبادت اسی وقت ہوگی جب نبی کی اطاعت ہم لوگ کریں گے۔ جب نبی کی اطاعت چھوٹ جائے گی تو اللہ کی عبادت نہیں ہو پائے گی صحیح سے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول دنیا میں ہم نے بھیجے ہیں نا، سب کی دعوت الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ کس کی؟ میری عبادت کی۔ الا نوحی الیہ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی عبادت؟ تو اللہ نے کہا نبیوں کے آنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت، قرآن کا مقصد۔ قرآن کے اندر کتنے مفاہیم پائے جاتے ہیں، کتنے چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اترا ہے۔ قرآن کے اندر جو اہم ٹاپکس ہیں کتنے ہیں پورے؟ معلوم ہے کسی کو؟ بھئی ہم مسلمان ہیں نا، قرآن کو فالو کرتے ہیں، جب قرآن کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم کہیں گے مسلمان ہوئے۔ پھر دیکھیے 3 چیزوں کو ثابت کرتا ہے قرآن۔ سب سے پہلی چیز توحید، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلی چیز توحید، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز آخرت۔ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے یہی 3 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اترا ہے۔ انہی 3 چیزوں میں سے آج پہلی چیز ہے توحید، اسی کی ٹاپک آج ہماری اس خطبہ جمعہ کے اندر چل رہی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، نبیوں کی دعوت کا مقصد بھی اسی توحید تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ عن رجل من بلحجیم، بلحجیم ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں الی ما تدعو الیہ، قلت یا رسول اللہ الی ما تدعو الیہ، اے نبی ہم نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ دین کے داعی ہیں، ذرا ہمیں بتائیے الی ما تدعو الیہ، آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کس چیز کی دعوت لوگوں کے اندر آپ عام کرتے ہیں؟ کوئی یہاں پر بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو کیا جواب دیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر کہ ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ادعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، میری دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد یہی تھا میرے بھائی۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ میں نے کہا آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے توحید، ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ایک ضرورت ہے۔ بس یہ 2 چیزوں کو واضح کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، نعمت اور ضرورت۔ یہ بات اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ دنیا جو ہے نا اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک توحید رہے گا دنیا کے اندر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ توحید جو ہے دنیا کو ایسا سپورٹ کیے ہوئے توحید، سہارا دے کر ہے توحید، جب یہ توحید ہٹ جائے گا دنیا گر جائے گی نیچے۔ کوئی بیس نہیں ہے دنیا کے نیچے سے، اگر کوئی بیس ہے تو وہ توحید کا بیس ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں۔
ورنہ اللہ اگر توحید ختم ہو جائے گا تو اللہ قیامت قائم کر دے گا دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین میں ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا اگر باقی رہ گیا تو اس وقت تک اللہ دنیا کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ دنیا کو برباد نہیں کرے گا، قیامت قائم نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر توحید پرست ہے، انہی توحید پرستوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کا قائم ہے، انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا کا ہے، اللہ رب العالمین ہلاک کیے بغیر رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، انہوں نے اللہ کی عبادت اگر نہ کی ہوتی تو اللہ اس دنیا کو ہے ختم کر دیا ہوتا میرے بھائیوں پہلے ہی۔ اور دوسری چیز، آج جو لوگ دنیا کے اندر بہت سارے جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں، پوری دنیا جس کو سرچ کر رہی ہے، جس کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ ہے امن، وہ ہے شانتی، وہ ہے پیس، ہے یا نہیں؟ آج لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، عورت ہے، ساری چیزیں آج سکون کی انسانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہے، انسان ٹینشن میں ہے۔ آج جتنے سائیکالوجیکل ہاسپٹل پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی اتنے ہاسپٹل نہیں تھے۔ جتنے ذہنیاتی مریض، جتنے لوگ ڈپریشن کے شکار اس وقت ہو رہے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی اتنے ڈپریشن کے شکار نہیں تھے لوگ۔ تو لہٰذا ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سننا ہے آیت کریمہ، اور آپ سے سوال بھی کروں گا کہ وہ آیت سمجھ میں آئی ہے نہیں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ۔ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے شانتی ہے، انہی کے لیے پیس ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی آیت؟ کیا بھی بولتے نہیں کیا؟ لگتا ہے کہ خالی عدمیں ہاں بیٹھ کو، لیکن ان کے دماغ ہم پورے بازار میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، یہ تو سمجھ میں آیا ایمان والے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملے، جنہوں نے ایمان اور ظلم کو آپس میں نہیں ملایا، انہی کے لیے شانتی ہے، انہی کے لیے سکون ہے، امن ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بات تمناش نہیں، صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیت۔ کسے؟ صحابہ کو بھی نہیں سمجھ میں یہ آیت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، سیدھا آ کو پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایما نظلم یا رسول اللہ، اینا لم نظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم میں سے ایسا کون انسان ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ سارے کے سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، کیا ہم نہ سکون نہیں ملتا؟ کیا ہم نہ شانتی نہیں ملتی؟ کیا اللہ ہم نہ آخرت میں کامیابی نہیں دیتا؟ یہ صحابہ کا سوال ہے میرے بھائیوں۔ ہم میں سے ہر شخص ظلم کرتا ہے، کرتے نہیں آپ لوگ ظلم؟ 24 آورس ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پر ٹوپی سر میں پہننا ہے، اگر پیر میں پہن لیا تو ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو صحابہ کا مقصد یہ کہ 24 آورس ہمیں ظلم کرتے تھے تو ہم نہ کبھی چین ملتا نہیں کیا؟ کبھی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی کیا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک بندے نے کیا کہا تھا؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک بندے نے کیا کہا تھا؟ نیک بندے سے مراد حضرت لقمان ہے۔ نیک بندے سے کون مراد ہے؟ لقمان، جن کی نیک نامی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر لقمان نام کی ایک سورت ہی نازل کر دی، پورا کا پورا سورہ لقمان کے نام سے ایک سورہ ہی اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آیت پڑھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، کبھی دوسرے کو ملانا نہیں اللہ کے ساتھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اسی ظلم کو مراد لیا ہے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملاتے، یعنی شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملاتے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں شرک آ گیا، سب سے پہلی چیز سکون اللہ چھین لیتے، یاد رکھو ہمارے سے۔ سب کچھ رہ کر بھی سکون نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ پیسہ لے کیا کرتے، بنگلے لے کیا کرتے، گاڑیاں لے کیا کرتے، اگر سکون نہیں ہے ہمارے پاس،
سب سے پہلی نعمت اللہ سکون چھین لے گا، یاد رکھو، شرک کی وجہ سے. دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی نقصان جو ہے نا وہم مہتدون، کبھی کامیاب نہیں کرے گا اللہ تمنا، کبھی سکسس نہیں کرے گا اللہ تمنا اگر شرک آ گیا تمہاری زندگی کے اندر. سب سے پہلی نعمت ہے میرے بھائیوں توحید. یہ ضرورت نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اگر ہم توحید کو جان لیں گے، مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے تو امن ہماری زندگی میں آ جائے گا. یہ سب سے پہلا. اور دوسری چیز یہ تو ہو گئی دنیاوی نعمت. اور اخروی نعمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اے اللہ کے نبی ذرا بتاؤ کہ وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا، آپ کے ریکویسٹ کا، آپ کے ریکمنڈیشن کا جو حقدار ہوگا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اے نبی آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ وہ اسکل ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں تاکہ ہم بھی حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، آپ کے ریکمنڈیشن پا کر ہم جنت میں جا سکیں. یہ سوال کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آپ سے پہلے کوئی دوسرا مجھ سے سوال کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بحرصک علی الحدیث، آپ کے اندر حدیث کی اتنی زیادہ حرص ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی سب سے پہلے اس طرح کا سوال مجھ سے کرو گے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی حرص ہونا چاہیے حدیثوں کی. صرف مولوی صاحب خطبے میں کھڑ کو، جمعہ میں کھڑ کو 4 باتیں بول ڈالے اس پر عمل کر لیں گے، نہیں. زندگی کے اندر جتنے حدیثیں اللہ کے نبی کے سب کو جان کر اس پر عمل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے اندر اس کی حرص نہیں ہے. کس کی حرص ہے ہمارے اندر؟ اگر اکاؤنٹنگ میں ذرہ فرق آ گیا، زمین نیچے زمین اوپر، آسمان نیچے کر ڈالتے ہمیں، اس کی حرص ہمارے اندر ہے. تو اللہ کے نہیں بولتے حدیثوں کی حرص اپنے اندر پیدا کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا، میری ریکمنڈیشن کا جو حقدار ہوگا نا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو خالص اپنے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، وہی انسان کیا ہے کل قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہوگا. مطلب کیا ہے؟ جو چیز زبان پر ہے وہی دل میں ہونا. دل میں ایک چیز، زبان پر ایک چیز چلتی نہیں. اللہ کو اگر زبان سے ایکسیپٹ کریں تو دل سے بھی ایکسیپٹ کرنا ہے میرے بھائیوں. تبھی جا کر اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کرنے والا ہوں. تو لہٰذا دنیا میں بھی توحید ہمارے لیے نعمت ہے، اور حشر کے میدان میں بھی توحید ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی وقت جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور نعمت پر اگر بات کی جائے بہت زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. بس اتنا کہہ دوں گا کہ توحید اللہ رب العالمین کی اس امت پر سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی. توحید کے بغیر ایک فقیر، توحید کے ساتھ ایک فقیر جو 3 دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے، ایک پرائم منسٹر سے بہتر ہے، ایک ہوم منسٹر سے بہتر ہے. جو فقیر کے 3 دن میں ایک بار اسے کھانا نصیب ہوتا ہو، لیکن اللہ نے اسے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہو. میرے بھائیوں، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کو کچھ بھی ہو جائے، آپ غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، مسکین ہو جاؤ، آپ پر اثرات ہو جائے، یہیں پر انسان ڈلمولے جاتا ہے نا. جب انسان پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، دھاگے باندھنا اسٹارٹ، درگاہ میں جا کو نیند کرنا اسٹارٹ، اپنا بھروسہ ان پر ڈال، سب کچھ انسان یہیں سے شروع ہو جاتا ہے شرک کا. آپ اگر توحید پر قائم ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہو جا دو، اگر آپ اسی حالت میں مر گئے نا، جب فرشتے آ کے آپ سے سوال کریں گے من ربک، بے دھڑک آپ کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ، کیونکہ آپ نے مصیبتوں کو برداشت کر کے توحید پر آپ قائم تھے. تو لہٰذا یہی توحید خبر کے اندر بھی آپ کے کام آئے گی میرے بھائیوں. لیکن آج لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ بھائی جب جب یاد کر لینا خبر کے 3 سوالوں کو. کیا بولتے ہیں؟ جب جب یاد کر لینا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. خبر میں بھی یاد آ سکتے. اللہ کے نہیں بولتے جب جب نہیں، پوری زندگی توحید پر ہے تبھی جا کو خبر میں بھی توحید کام آتی تمہارے، ورنہ خبر میں بھی توحید تمہارے ساتھ نہیں آتی. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ہوگی نعمت اور ضرورت. بس اس کو ایک حدیث پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں جو چیزیں گناؤں گا اپنے انگلیوں پر گن لینا اس کو. توحید ہمارے لیے کیسی ضرورت ہے، آج ہماری لائف سے اس کا کیا کنیکشن ہے توحید کا. بس ایک حدیث کے ذریعے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہمیں ہے. اللہ کی ضرورت ہم تمام کو ہے، لیکن ہماری ضرورت اللہ کو نہیں. یہ بات یاد رکھنا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ یرویہ عن ربہ،
اللہ کے نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ بول رہا ہے بات. کون؟ ڈائریکٹ اللہ خود بول رہا ہے ہم سے مخاطب ہو کر. سب سے پہلا ورڈ یا عبادی، اے میرے بندو. کیا کہا اللہ نے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. سب سے پہلی چیز ظلم نہیں کرنا ہے. اور دوسری چیز یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب حق سے بھٹکے ہوئے ہو. الا من ہدیتہ، سوائے وہی انسان جو ہدایت پر آئے گا جس کو میں توفیق دوں، جس کو ہدایت کی میں توفیق دوں، جس کو سیدھا راستہ میں دکھاؤں، وہی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. کتنی چیزیں ہو گئے؟ 2 چیزیں. تیسری چیز یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو. الا من کسیتہ، سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، لہٰذا مجھ سے کپڑے طلب کرو، اکسکم، میں تمہیں کپڑے دوں گا. کتنی چیزیں ہو گئے؟ کتنے؟ 3 4. چوتھی چیز یا عبادی کلکم جائن، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو. الا من اطعمہ، جس کو میں کھانا کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا. کتنے ہو گئے؟ 4. 5ویں چیز یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، تمہارا کوئی ایسی رات نہیں ہے جو گناہ سے نہ گزرتی ہو، تمہارا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر تم گناہ نہ کرتے ہو، ہر وقت تم گناہ کرتے رہتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، بس کنڈیشن یہ ہے فاستغفرونی، تم مجھ سے توبہ طلب کرو، تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور 5ویں 6ٹھی چیز یا عبادی انکم لن تبلغوا تضرنی، انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی، اے میرے بندو یاد رکھنا تم سب کے سب مل کر بھی مجھے تکلیف پہنچانا چاہو تب بھی تم مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو یاد رکھنا تم سب کے سب مل کر بھی اگر مجھے نفع پہنچانا چاہو تب بھی تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. اور آگے کتنے بات ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 6. 7ویں چیز یا عبادی، اے میرے بندو انکم فاولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارا پہلا آدمی، تمہارا آخری آدمی، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر علی قلب رجل واحد اتقی منکم، اگر سب کے سب نیک ہو جائیں، اگر سب کے سب متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، ما زاد ذالک فی ملکہ شیئا، میری ملکت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو پائے گی. اور آخری چیز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارا پہلا انسان، تمہارا آخری انسان، تمہارے جن سب مل کر بھی اگر میری نافرمانی کر لیں، اگر میرے راستے سے ہٹ جائیں، اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چالو کر دیں، تب بھی جا کر میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یاد رکھو یہ اللہ کہہ رہا ہے. میرے بھائیو توحید کی ضرورت ہمارے لیے، ہمارے کھلانے والا بھی اللہ، ہمارے پلانے والا بھی اللہ، کپڑے پہنانے والا بھی اللہ، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ، ہمیں نفع دینے والا بھی اللہ، ہمیں نقصان پہنچانے والا بھی اللہ ہے. یہ بات یاد رکھ کے یہاں سے اٹھو میرے بھائیو. اگر اس بات کو بھول جاؤ گے نہ دنیا میں تم کامیاب ہوگے نہ ہی آخرت میں تم کامیاب ہو سکو گے. میری ساری تقریر کا خلاصہ بس 2 چیزوں میں بیان کروں گا. جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگا، جتنا توحید اس کی زندگی میں مضبوط ہوگا، وہ انسان اتنا ہی نڈر ہوگا، اتنا ہی بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا. زندگی کے اندر ہر میدان میں، ہر معرکے میں، ہر جگہ وہ جیت کے نکل جائے گا. لیکن جس انسان کا توحید جو ہے کمزور ہے نا، بڑا ڈرپوک ہے وہ انسان. ایک چھوٹے نیمبو میں آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں. کس میں؟ ایک چھوٹے نیمبو سے آپ اس کو ڈرا دے سکتے ہیں. ہر وقت کیا ہے، اندیشوں کا شکار رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. گھر کے اوپر آ کو الو بڑھ گیا، ڈر گیا. دلندرا یہ آئی تھی گھر کے اندر، کیا بولتا؟ دلندرا آگے آ جاتی. اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا میں. نیا شو روم سے بلیٹ لے کے اترا، ہمارے گھر کے سامنے اپوزٹ میں شو روم تھا.
گاڑیوں کا، نیا بلیٹ لے کے اترتا ہے، سامنے سے کالی بلی گئی، کیا گئی؟ کالی بلی جاتی، ہاف ریٹ میں اتار ڈالے اسے، آدھے ریٹ کو بلیٹ بیچ کو چلے گیا۔ اب بلیٹ لے کو یہاں سے سامنے گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یہ عقیدہ انسان کے اندر آ جاتے اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو، ہر وقت ڈر ڈر کر انسان زندگی گزارے گا، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا یہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اے اللہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے بھائی اے اللہ شرک میں، بدعت میں، اے اللہ ان جیسی تباہ کاریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں راہ راست پر لا، اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ انہیں قرآن حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اے اللہ بے روزگار ہیں، اللہ روزگار کی تلاش میں ہے، اللہ ان تمام کی روزی روٹی کا اللہ اہتمام کر دے، اے اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اے اللہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، اللہ 5 وقتہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اے اللہ ان کے اندر نماز کی محبت ڈال دے، اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق انہیں عطا فرما، اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اس حال میں زندہ رکھ کہ اللہ ہم قرآن حدیث کو فالو کرنے والے بن جائیں، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر۔